کچھ اور پھر کویسچنس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کا پیر ہونا، اسی طرح اس کو اجازت اور خلافت دینا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ جتنے بھی لیڈ کے معاملات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کا انتخاب فرمایا اور انہی کو مخصوص کیا ہے، کیونکہ اس میں باہر نکلنا ہوتا ہے، مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، بعض اوقات جنگوں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں پھر یقینی سی باتیں قیدی بھی بن سکتے ہیں اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے عورتوں کی اللہ نے ساخت ہی ایسی بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقامات، ان کے درجات، ان کے مناصب، ان کے کام یہ بھی واضح فرما دیے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا ان کا کام ہے اپنے گھر میں وقت دینا، گھر میں رہ کر وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کرنا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ منع بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض مجبوری کے صورتوں میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی بھی ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ لیڈ کرنا، اس کے لیے خاص طور پہ جو کویسچن ہے اس پہ میں فوکس کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایسا ہوا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خلافت کی مستحق نہیں تھیں کہ وہ عورتوں کو لیڈ کرتیں؟ لیکن میرے آقا نے ان کو یہ منصب نہیں دیا، اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ایسے ہی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ایک سے ایک ذہین فطین تھیں، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ بھی تھیں، مفتیہ تھیں، زبردست مفسرہ اور مجتہدہ تھیں، لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں، لیڈرشپ ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہی۔ تو اسی طریقے سے طریقت کے مسائل میں بھی عورتوں کو بیعت کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی معقول جو واقعی طریقت کو جاننے والے ہیں، کوئی پیر صاحب کسی بھی عورت کو اجازت و خلافت نہیں دے سکتے۔ یا تو وہ جھوٹ بول رہی ہوگی، یا کچھ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تمام اکابرین کے طریقوں سے ہٹ کر بس تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ دوسروں کو مرید کریں اور ہمارا مجمع بڑھے، اس میں وہ طریقت کا خود خون اور بلکہ شریعت کا خون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا یہ بالکل جائز نہیں، نہ ایسی عورت کی بیعت کرنا جائز ہے۔ یہ ہماری خواتین بغیر سوچے سمجھے اس طرح عورتوں سے اپنے عقیدت کے تعلق قائم کر لیتی ہیں، جو پہلے سے ہی جن کی بنیادی خلاف شرع امور کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے کبھی ہدایت نہیں ملے گی، یہ لکھ لیں، ہماری گارنٹی ہے۔ کبھی بھی آپ نیک نہیں بن سکتی، نمازی نہیں بن سکتی، آپ کا ذہن پاکیزہ نہیں ہو سکتا، بس جھوٹی عقیدت دکھائے جاؤ، ان کی نگاہوں میں نمبر بنائے جاؤ، وہ تم سے فائدہ حاصل کریں، تم ان سے حظ نفس حاصل کرتے جاؤ، اسی میں پوری زندگی گزار کر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں رسوا اور شرمندگی کی حالت میں پہنچ جاؤ، کیونکہ یہ گائیڈ کرنے کی صلاحیت تو رکھتی نہیں ہے۔ جعلی پیر نہیں رکھتے ہیں جو مرد ہیں، تو یہ خواتین تو خاص طور پر، اس لیے بالکل ہماری بہنوں کو دور رہنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ باقی یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو گاؤں کی عورتیں ہیں ان کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ، اور نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ غسل کی صورت میں اگر کچھ نہ کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ مطلب اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو اور مرد اس سے حلال سمجھ کر جسمانی تعلق قائم کرے، باقاعدہ جسمانی تعلق جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کفر تک پہنچ جائے گا، کیونکہ حالت حیض میں مردوں کو عورتوں سے مطلب جسمانی تعلق قائم کرنا حرام نص قطعی سے ثابت ہے قرآن عظیم کی۔ اب کوئی حلال سمجھ کے کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، باقی غسل میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے وہ افراد جو مجھے سن رہے ہیں، جن کے اطراف میں اس قسم کے لوگ ہیں جو شرعی مسائل بالکل نہیں جانتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، خدا را آپ کتابیں لیں، آپ علماء کے بیانات سنیں اور آپ ان کو سمجھائیں، ان کو کتابیں پڑھ کر سنائیں۔ اب جیسے ہمارا پروگرام ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں یہ اہتمام کر لے کہ ایک ٹی وی پر یہ پروگرام لگا دے، یوٹیوب وغیرہ پر کے ذریعے، اور عورتوں کو جمع کر کے وہ سنا دیں، یا کوئی مرد حضرات ہیں ان کو سنا دیں، تو بہت اچھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ صرف ذمہ داری علماء پر نہ ڈالیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں رات دن ہم کام کر رہے ہیں، رات دن اپنی بس پرسنل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد پھر ہماری اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، صرف دین کا کام ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود پبلک اتنی زیادہ ہے، کہاں کس مقام پر پہنچیں گے۔ اسی لیے میرا تو مشن ہے افراد تیار کرنا، میں صرف عالم اور مفتیہ تیار کرنے میں لگا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علوم دینیہ سیکھنے کا موقع ملے، فرد ہوگا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جہالت کے خلاف علمی جہاد میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، سوال یہ ہے
کہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو جمعے کے دن فرض نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو لیڈیز بھی فرض نماز امام کے ساتھ پڑھیں گی جمعے جی کے اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ عزیز کے گھر 8 یا 10 گھنٹے رک کر پھر آگے جائے گا تو اب اس کی قیام کے دوران کون سی نماز پڑھنی ہوگی اور قصر نماز کہاں سے شروع کریں گے؟ چلیں اچھا میں بتاتا ہوں، ویسے میں سمجھ گیا تھوڑا سا آپ کا سوال، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ فرض کر لیں کہیں پر کوئی سفر کر کے گیا ہو اور وہاں پر جمعے کی نماز قائم ہو، تو کیا عورتیں بھی امام کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھیں گی یا نہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو مرد پر بھی جمعہ فرض نہیں، عورت پر تو خیر گھر پر ہی جمعہ فرض نہیں ہے، تو لہٰذا خواتین جو ہیں وہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اور وہ ظہر کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے نا، ظہر کی نماز ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے اور عورتیں، جیسے ہمارے باہر کے ملکوں کے اندر اکثر مساجد کے اندر جمعے میں عورتیں بھی حاضر ہوتی ہیں، ان کے علیحدہ ان کی جگہ بنائی ہوتی ہے، تو اگر عورت آ کر جمعہ پڑھے گی تو بہرحال جمعہ ادا ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں۔ ہاں جہاں یہ رائج ہو گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ آ رہی ہیں، محارم کے ساتھ، اور جمعہ ادا کر رہی ہیں، وہاں منع بھی نہ کیا جائے، اور پھر اگر عورت آ کر جمعہ پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہن نے قصر نماز کا پوچھنا چاہا تھا، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، اور شہر کی حدود کا مطلب شہر اور اس کے مضافات ہیں، مضافات کا مطلب شہر کی بعض اوقات باؤنڈری کے بعد یا اس کی حد کے بعد تھوڑے قریب گوٹھ ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، یا کوئی عیدگاہ وغیرہ ہوتی ہے، ان سب سے باہر نکل جائے آدمی اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور لگاتار جاؤں گا، تو پھر وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی حدود سے باہر نکلے گا وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ لگاتار جانے کا اس لیے عرض کیا کہ فرض کر لیں کہ کسی نے 92 کلومیٹر دور جانا ہے، لیکن وہ 50 کلومیٹر پر کسی رشتہ دار کے ٹھہرے گا، ایک دن وہاں ٹھہرے گا، پھر آگے جائے گا، تو یہ شرعی مسافر نہیں بنے گا، بلکہ اب اس کے گھر سے اس رشتہ دار تک کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں گے، وہ 50 کلومیٹر ہے، تو یہ 92 بنتا ہی نہیں ہے، تو اب یہ پوری نماز ہی پڑھے گا، اور اس سے آگے جب وہ جائے گا پھر 92 کلومیٹر دور نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جب آگے سفر شروع کرے گا پھر وہ پوری ہی نماز پڑھے گا۔ اس لیے یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ کم از کم لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ، جیسے آپ نے کہنا چاہا تھا، میں کیونکہ پہلے سے سوال چل رہا تھا تو بات سمجھ نہیں پایا، لیکن شاید ایسے کہ 12 گھنٹے 6-8 گھنٹے کہیں ٹھہر کر پھر آگے جائیں گے تو یہ لگاتار چلنا نہیں کہلائے گا، اتنا اسٹے جو ہوتا ہے یہ لگاتار سفر کے منافی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں اگر فرض کر لیں کہ کوئی جا رہا ہے 200 کلومیٹر، 50 کلومیٹر پہ ٹھہرا اور اس سے آگے 150 کلومیٹر طے کرے گا تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، 50 کلومیٹر تک تو یہ ضرور مسافر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ شرعی طور پر قصر کرے اور مسافرت اختیار کرے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہوا کہ جب وہ گھر سے باہر، شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا بغیر کہیں لمبے اسٹے کے ارادہ ہو تو پھر وہ شرعی مسافر ہو جاتا ہے۔